تو رب نے مجھے پیغمبر نبی بتا کر بھیجا. پہلے اپنی ذات پیش کی یا پہلے اپنا دعویٰ پیش کیا؟ بولو. ذات پیش کی یا دعویٰ؟ اب قادیانیوں کو اس کے دعوے پیش کرتے ہو کہ مرزا مہدی ہے، مہدی آنا تھا، آئے گا، ہمارا ایمان ہے مہدی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہے، وہ آئیں گے. لیکن تم کہتے ہو مرزا کو مہدی مان لو. آج کل نبوت کی بات نہیں کرتے، آج کل جس کو چکر دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی تم سنتے آتے تھے پہلے تو 14ویں صدی سے چکر ہوتا ہے کہ 14ویں صدی آخری ہے، اب اگر مہدی نہیں آیا اسی کو مہدی مان لو. کئی بیچارے سادے لوگ اس چکر میں آ کر مہدی مان کر مرزائی ہو جاتے تھے. بھائی صدی ختم ہو رہی. میں کہتا تھا 14ویں صدی ختم ہوگی اور انشاءاللہ 15ویں آئے گی. اب بولو 14ویں آئے یا 15ویں آئے؟ اب ایسے پوچھو 15ویں آ گئی تمہاری 14ویں تو ختم ہو گئی. مرزا قادیانی کہتا تھا 14ویں صدی آخری صدی ہے اور آخری صدی کا جو مجدد ہے وہ مہدی ہوگا، لہذا مجھے مہدی مانو، اس کے بعد صدی کوئی نہیں. میں چیلنج دیا کرتا تھا کوئی قادیانی نبی کی ایک حدیث ثابت کر دے جس میں حضور نے 14ویں صدی کا ذکر کیا، 10,000 روپے انعام، عمل مرزائی قبول کروں. یہ میرے پاس کتاب ہے مرزا قادیانی کی، براہ نے عام کیا. اس کا تعارف کراؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مرزا قادیانی بڑی جرأت کے ساتھ اس پہ کہتا ہے احادیث صحیحہ میں آیا ہے. احادیث ذرا توجہ کرنا. برائے نے عام کیا حصہ 5 صفحہ 359. یہ وہ کتاب ہے جس کے 50 حصے لکھنے کا وعدہ تھا اور 50 کے بجائے 5 حصے لکھے. اور پھر یہاں لکھ لیا اس کے دیباچے میں کہ میں نے وعدہ تو 50 کا کیا تھا، لیکن چونکہ 50 اور 5 میں 1 صفر کا فرق ہے لہذا میرا وہ وعدہ پورا ہو گیا. سن لو، کہتا ہے پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا. یہ بھی جھوٹ ہے، ارادہ نہ تھا، وعدہ. ارادے اور وعدے میں فرق ہوتا ہے. جب لوگوں سے پیسے پیشگی لیے، میں نے 50 جلدیں لکھ لی ہے، پیشگی پیسے، یہ ارادہ یا وعدہ؟ پہلے 50 سے لکھنے کا ارادہ تھا مگر اب 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا. آگے نقطہ سنو کیسا بہترین ہے. اب 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ 50 اور 5 کی عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا. اب آگے وعدہ، اب 5 حصوں سے وہ وعدہ پتہ لگا، ارادہ نہیں پہلے بھی. اب آپ ہی بتائیں ایسا ٹھگ، ایسا دجال، ایسا تو لے 50 کے اور لکھ کر دے 5 اور کہ یہ 5 اور 50 میں صفر کا فرق ہے، میرا وعدہ پورا ہو گیا. اب آپ بھی قادیانی سے $50 لے لیں مہینے کے وعدے پر اور اس کے بعد 5 واپس ڈال دیں. اگر تو خوشی سے لے لے سمجھو یہ پکا مرزائی ہے. میں نے پکے مرزائی کی پہچان لکھی اپنے ایک رسالے میں، تصویر کا دورو. میں نے کہا اس کو پہچاننا پکا ہے یا ایسے اوپر سے؟ اگر تو وہ $5 لے کر خوش ہو جائے تو سمجھو ٹھیک ہے. اگر کہیں بھائی تو نے لیے تھے 50 اور دے رہا ہے 5 اور یہ تیرے ابے کی سنت ہے 5 اور 50 میں، 5 اور 50 میں صفر کا فرق صرف تو ویلیو کوئی نہیں. 2 صفریں ہوں، 5 ہوں، 10 صفریں ختم. یہ وہ کتاب ہے برائے نام دیا. اس پہ لکھتا ہے احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا. احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. احادیث صحیحہ. اب وقت ہے تھوڑا، آپ صرف میری ایک بات پلے بات، یہی ایک بات کسی قادیانی سے گفتگو. دیکھو یہ کہہ رہا ہے احادیث صحیحہ. احادیث لفظ ہے جمع کا، حدیث کی جمع احادیث. عربی جاننے والے جانتے ہیں عربی میں جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت.
جمع قلت ہوتی ہے 3 سے لے کر 10 تک، اور جمع کثرت ہوتی ہے 10 سے اوپر۔ اب احادیث لفظ ہے جمع کثرت کا، تو کم از کم 11-12 حدیثیں ہونی چاہیے۔ 11-12 نہیں، 5 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، کوئی قادیانی ایک حدیث نبی کی دکھا دے جس میں نبی نے کہا کہ 14ویں صدی کے سر پر مہدی آئے گا، منظور چریوٹی $1,00,000 انعام دے گا اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے وزئی ہو جائے گا۔ ہے کوئی ماں کا بیٹا، ہے کوئی ماں کا بیٹا، میرا یہ اعلان 40 سال سے چھپ رہا ہے، الحمدللہ اسی ایک چارے پر سینکڑوں قادیانی مسلمان ہو چکے، سینکڑوں قادیانی۔ اگر آپ یہی ایک بات یاد رکھیں کہ پھر سے لکھا ہے احادیث صحیحہ ہے، ایک حدیث بھی نہیں، صحیح چھوڑ ضعیف بھی کوئی نہیں۔ اگر کسی حدیث سے، نبی کی حدیث سے کوئی قادیانی 14ویں صدی کا لفظ دکھا دے، منظور چریوٹی کا اعلان ہے 1,00,000 انعام اور مذہب رضائی قبول کروں گا۔ لیکن یاد رکھو آسمان پھٹ سکتا ہے، چاند سورج بے نور ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ماں نے بیٹا نہیں دینا تو مجھے ایک حدیث پیش کر، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ نائجیریا میں میرا مناظرہ ہوا، آبادان شہر ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، ماضی پر بحث تھی کہ مرزا ماضی ہے یا نہیں۔ میں نے مناظر سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو شخص جہنمی ہو وہ ماضی ہو سکتا ہے؟ اور دیکھا نہیں، میں کہا حضور کی حدیث ہے جو کوئی پر جھوٹ بولے وہ جہنمی، یہ حدیث صحیح ہے؟ اور دیکھا بالکل صحیح۔ میں ثابت کرتا ہوں مرزا حضور پر جھوٹ، اگر جھوٹ ثابت ہو گیا تو مرزا حضور کے ارشاد کے مطابق بولو جہنمی، اور جہنمی ماضی اور مسیح، کیسا شارٹ کٹ مناظر، لمبے مناظر کی کوئی ضرورت ہے؟ ہاں کہیں ہم ثابت کرتے ہیں قادیانی جہنمی ہے، تم بتاؤ کیا جہنمی شہبازی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے۔ اور یہ حدیث تو متواتر ہے کہ جس نے حضور پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانا، اب مرزا کہتا ہے احادیث صحیحہ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کتاب، ایک نہیں 10-15 حدیثیں۔ میں کہتا ہوں ایک حدیث دکھا دو جس میں حضور نے کہا 14ویں صدی میں مہدی آئے گا تو مرزا سچا، اور اگر ایک حدیث بھی نہ ملے مرزا کا یعنی حضور پر جھوٹ بولا تو کیا ہوا؟ جہنمی۔ حضور پر جھوٹ بول کر بولو نا، اور جہنمی ماضی اور مسیح، مرادہ ختم۔ کسی کا یعنی سے بات تو میں تمہارے مرزے نے کہا ہے 14ویں صدی حدیث میں آتا ہے کہ ماضی 14ویں صدی میں آئے گا، ہمارا چریوٹی مولوی کہتا ہے 14ویں صدی کی حدیث کوئی نہیں، تو حدیث پیش کر دو، ہم بھی قادیانی ہو جائیں گے، مولوی چریوٹی بھی قادیانی ہو جائے گا، $1,00,000 بھی دے گا۔ مرزا کا یعنی کمر سے نکلا 14ویں صدی کی حدیث نہیں دکھا سکتا۔ نائجیریا میں ہمارا اسی پر مناظرہ ہوا، لمبی بات میں چھوڑتا ہوں، آخر جب اس نے کہا جی فلانی کتاب میں آتا ہے، کتاب لاؤ، کتاب لے آ، ڈھونڈتا رہا کوئی نہ نکلا، تو وہاں مجمع کھڑے ہو کر ان کے صدر نے اعلان کیا کہ افسوس ہمیں 14ویں صدی کی حدیث نہیں۔ نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، ختم نبوت، ختم نبوت۔ سینکڑوں قادیانی وہاں پر مسلمان ہو گئے، ایک گناہ مجھے انہیں کندھوں پر اٹھا لیا، قادیانی لٹریچر پھاڑ پھاڑ کر کوئی پھینک دیا، اب وہ جگہ بھی قادیانی کی مزارہ جہاں مناظرہ کرے۔ میں کہتا ہوں کوئی باتیں یاد کرو، اب وقت میرا ختم ہو رہا ہے، کوئی بھی عمل کا ختم نہیں پہلی۔ میں صرف آپ کو